الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، فضل، انعام، احسان ہوا کہ ختم قرآن کی مجلس میں ہمیں شرکت کا موقع ملا۔ بہت سعادت والی یہ مجلس ہے۔ وہ اس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند کل ختمت دعوت مستجابت، ہر ختم قرآن کے موقع پر اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمارے قاری صاحب نے کچھ لمبی دعا کی کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ لمبی دعائیں مانگنے کا وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ملے۔ تو اللہ نے ہمیں بہت عظیم کتاب قرآن سے جوڑا ہے، جو ہم نے پورا رمضان یہاں سنا، اور خوش قسمت ہیں وہ چہرے جو یہاں آتے رہے اور سجدے کرتے رہے، خوش قسمت ہیں وہ کان جنہوں نے قرآن سنے، وہ آنکھیں جو مسجد میں آتی رہیں، اس روح پرور مناظر کو دیکھتی رہیں۔ اور بہت قابل افسوس ہیں ہمارے وہ بھائی جو رمضان کے مہینے میں مسجد میں نہ آ سکے، تراویح میں شرکت نہ کر سکے۔ تو یہ قرآن سے جڑ جانا بہت بڑی دولت سے جڑ جانا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی ہے قرآن کہ وہ قیامت تک کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور معجزہ بھی ہے۔ پہلے جتنے نبی آتے تھے، ہر نبی اپنے ساتھ ایک معجزہ لاتا تھا، اور لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو اخرج یدہ بیضاء للناظرین، ہاتھ نکالتے تھے بغل سے تو ایسے سورج کی طرح چمکتا تھا، کہتے تھے یہ معجزہ ہے، اور معجزہ تھا۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، لاٹھی ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، یہ معجزہ تھا۔ ہر نبی نے کوئی نہ کوئی معجزہ دکھلایا۔ صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا یہ سامنے پہاڑ ہے، پتھر ہے، یہ ابھی ہمارے سامنے پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے، گابھن ہو، حاملہ ہو، ہمارے سامنے آ کر بچہ دے دے۔ عقل کے خلاف ہے کہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کیسے آ سکتی ہے، لیکن اگر تم کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ معجزے کا مطالبہ کیا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی آئی اور اس نے بچہ جن دیا، معجزہ ثابت ہو گیا۔ نبی چلے گئے، معجزہ ساتھ چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، عصا والا معجزہ ختم، ہاتھ والا معجزہ ختم۔ صالح علیہ السلام کی تو زندگی میں ہی اور ان کی امت پر عذاب آنے سے کچھ پہلے ہی وہ معجزہ اونٹنی ختم ہو گئی اور وہ امت بھی تباہ ہو گئی۔ ہر نبی معجزہ لے کر آتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آج ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وہ نبی ہیں، آج بھی ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آج ان کی نبوت کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو معجزہ کہاں ہے؟ آج کا کافر کہہ سکتا ہے دکھلاؤ معجزہ اپنے نبی کا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ تو سوال تو بڑا بجا ہے کہ پچھلی امتیں تو مطالبہ کریں معجزے کا اور معجزہ نصیب ہو جائے، اور میرے پیغمبر آقا مدنی امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اگر کوئی شخص مطالبہ کرتا ہے معجزے کا اور میرا اللہ میرے نبی کو معجزہ نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ معجزہ آج تک بھی باقی ہے، اور وہ معجزہ قرآن ہے۔ اس میں کیا معجزے والی بات ہے؟ اس میں معجزے والی بات پہلے سپارے کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب کی الحمد سے لے کر والناس تک، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں، اس کی کسی بات تو درکنار اس کے کسی جملے کسی لفظ کو جھوٹا ثابت کر کے دکھلا دو۔ یہ معجزہ ہے کہ یہ کلام قیامت تک جو آیا ہے اس میں کہیں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تم شک نکال دو، معجزہ نہیں ہے۔
اگر شک نہیں نکلتا، جھوٹ اس میں سے نہیں نکلتا تو پھر معجزہ ماننا ہوگا۔ سوال کرنے والے کہہ سکتے ہیں نبی نے اس قرآن میں باتیں وہ کی ہیں جو اس کے زمانے کی تھی، تو اس زمانے کی باتوں کو ہم کیسے جھوٹا ثابت کریں؟ تمہارا نبی اس قرآن میں وہ باتیں کرتا جو قیامت تک آنے والی ہیں، تو ہم اس کو جھوٹا ثابت کر سکتے؟ تو قرآن نے کہا کہ ایسی باتیں کر دی گئی ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھیں، بعد میں پیش آنی تھیں، تو آج وہ باتیں پیش آ رہی ہیں، تم جھوٹا ثابت کر کے دکھلا دو۔ کیسے؟ سائنس ترقی کر رہی ہے، تو جیسے جیسے آگے جا رہی ہے تو نئے نئے راستے، نئے نئے واسطے منکشف ہو رہے ہیں، اور قرآن نے جو باتیں سائنس سے متعلقہ بیان فرمائیں اور اس وقت بیان فرمائیں جب ان کا کوئی دور دراز تک تصور نہیں تھا، اور وہ باتیں آج جب سائنسی انکشافات ہوئیں تو 100% ویسے نکلیں جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کیسے عجیب بات ہے! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا فرماتا ہے خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ تعالیٰ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے 3 پردوں کے اندر، 3 اندھیریوں کے اندر۔ اب اندر 3 اندھیرے ہیں، یہ کس نے دیکھے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس زمانے میں تو ظاہری آنکھ سے ایک ہی پیٹ کا اوپر اندھیرا نظر آتا ہے، 3 اندھیرے کہاں سے آ گئے؟ لیکن جب ہماری سائنس نے ترقی کی، ہمارے ڈاکٹر حضرات نے ان کو پڑھا اور دیکھا قرآن کو، تو بالکل جو قرآن کہہ رہا تھا وہ سائنس کہہ رہی تھی۔ آج جب ترقی ہوئی تو دیکھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے وہ واقعی 3 اندھیروں میں ہوتا ہے۔ سب سے اوپر والا اندھیرا اس کو وہ پیٹ اور ایبڈومن کہتے ہیں، دوسرا اندھیرا جس کو یہ یوٹرس اور بچے دانی کہا جاتا ہے وہ، اور تیسرا اندھیرا فیٹل ممبرینس۔ یہ 3 اندھیروں کے اندر بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی کو یہ آج سے 1500 سال پہلے کس نے بتایا تھا کہ 3 لیئرز ہیں؟ یہ قرآن سچا نہیں تو کیا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی باتیں کرنے والا کون ہے؟ قرآن عجب کرشمے دکھلاتا ہے۔ اب اس وقت فلکیات کا علم اٹھا، پورے قرآن میں خشکی کا لفظ قرآن میں 13 دفعہ آیا ہے، سمندر کا لفظ قرآن میں 32 دفعہ آیا ہے۔ اب قرآن کے انکشافات دیکھیں، 32 دفعہ آیا ہے سمندر کا لفظ اور 13 دفعہ آیا ہے خشکی کا لفظ، یہ ٹوٹل 45 ہو گیا۔ اگر آپ اس کی پرسنٹیج نکالیں تو یوں نکلے گی، مثلا سمندر کی نکالنی ہے تو 32/45 ضرب 100، اس کا جواب آتا ہے 71%، اور جو خشکی ہے اس کا 13/45 ضرب 100 جواب آتا ہے 21%۔ آج کی سائنس نے یہی ثابت کیا ہے کہ دنیا میں جو سمندر ہے، پانی ہے، وہ 71% ہے، اور جو دوسری خشکی ہے وہ 29% ہے، جو قرآن کے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ کیسی عجب بات ہے! یہ کس نے کہا تھا کہ قرآن کو اس انداز سے اتارو کہ کل جو بعد میں معلومات نکلنی ہیں وہ قرآن بالکل ویسے بول رہا ہو کہ لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ شک سے پاک ہے، حق پر مشتمل ہے، جو بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ آج کے لوگوں کے لیے بھی معجزہ ہے۔ پھر قرآن نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرعون ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تو نشانی بن کر رہے کہ تو میرا نافرمان تھا۔ قرآن نے کہا ہے کہ ہم تیرے بدن کو نشانی رکھیں گے، اور آج تک اس کا بدن موجود ہے مصر کے عجائب گھر میں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن نے ہزاروں سال پہلے کے واقعے کے بارے میں کہا کہ اس کا بدن بعد تک محفوظ رہے گا، اور وہ آج تک محفوظ ہے۔ اس قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے اس ڈیڈ باڈی کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں ختم کر رہے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر کسی اور کی طاقت ہے، ان کے اوپر کسی اور کی حکومت چلتی ہے، جو ان کے دلوں پر بھی حکومت کرتی ہے، ان کے دماغوں پر بھی حکومت کرتی ہے۔ ان کو وہ سوچنے نہیں دیتی جو قرآن کے خلاف ہو جائے۔ میرے رب کے کیسے کھلے کھلے چیلنج ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ قرآن نبی کا اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، پھر تم ایسا کرو کہ استفأتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے کر آؤ جس میں فصاحت و بلاغت کا یہی معیار ہو جو قرآن کی عربی میں ہے۔ آج تک کوئی عرب فصیح سے فصیح بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ اگر کسی نے قبول کیا ہے تو سامنے آئے، اور آج تک کسی نے قبول نہیں کیا۔ کیسا دن دناتا ہوا ایک چیلنج ہے، آج تک لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ ہمارا قرآن ہے،
جو شروع زمانے سے سچا ہے اور آخر تک سچا رہے گا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس قرآن کے سچا ہونے کا ایک عجب واقعہ پیش آیا۔ سورۃ الروم قرآن اترتا ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین۔ یہ عجب واقعہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ابتدائی زمانے میں تبلیغ فرما رہے ہیں۔ مشرکین مکہ سارے آپ کے خلاف، چند مسلمان ہونے والے صحابہ کے خلاف، اور اسلام ٹمٹماتا ہوا چراغ سا کہ جن کو اذانیں بھی چھپ کر دینی پڑتی ہوں، سجدے بھی چھپ کر کرنے پڑتے ہوں۔ اس موقع میں دو سپر پاور آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ ایک ایران تھی مشرق کی طرف، جن کا ہر بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا، اور ایک تھا روم مغرب، شمال مغرب کی طرف، جس کا ہر بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، اور اس وقت کا بادشاہ ہرقل تھا۔ جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں اسلام کے حق ہونے کی، قرآن کے حق ہونے کی دعوت چلا رہے ہیں، ان دو سپر پاور میں ٹکراؤ ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے، اور جنگ کا پلہ کس طرح بھاری ہو رہا ہے۔ ایرانی جتنے تھے یہ سب کے سب آگ پرست تھے، یہ کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے، کسی نبی کو نہیں مانتے تھے۔ یہ کہتے تھے کون سا نبی؟ پچھلے کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں۔ اور جو رومی تھے یہ عیسائی تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، انجیل کو مانتے تھے، آسمانی کتابوں کے قائل تھے، آسمانی نبی کے قائل تھے۔ ان کی لڑائی جب ہو رہی تھی تو ایرانیوں کا پلڑا صرف بھاری نہیں تھا، رج کے بھاری تھا کہ یہ رومی ہر جگہ پر اور بدترین شکست کا سامنا کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے، اور ایرانی تھے کہ جس شہر پہ حملہ کرتے فتح، جس شہر پہ حملہ کرتے فتح۔ اور جب مکہ میں خبر پہنچتی تھی ایرانیوں کے کسی علاقے کو فتح کر لینے کی، تو وہ مسلمانوں کو چڑھاتے تھے، اور وہ آ کر کہتے تھے ان کو، دیکھو وہ نبی کو ماننے والے، آسمانی کتابوں کو ماننے والے کیسے دم دبا کے آگے بھاگ رہے ہیں، اور کسی نبی اور کسی کتاب کو نہ ماننے والے کیسے پیچھے چڑھے دوڑ رہے ہیں۔ تو مسلمان شرمندہ ہوتے تھے ان کی ان باتوں سے، اس لیے کہ مسلمان بھی آسمانی کتاب کو مانتے تھے، نبی کو مانتے تھے۔ تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ ایران کا بادشاہ اس حد تک غالب ہو رہا تھا کہ روم کے بادشاہ نے منت والا پیغام بھجوایا کہ میں تم سے صلح کرتا ہوں، تم لڑائی اور جنگ ہم سے بند کر دو، ہم نہیں آپ سے لڑنا چاہتے، جو صلح کرنی ہے کر لو۔ اور وہ اتنا دندنا رہا تھا، اس نے کہا صلح کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارا ہر علاقہ چند دنوں میں ہمارے قبضے میں ہے، ہم چند دنوں میں تمہارے کلیسا کو عن قریب فتح کرنے والے ہیں، ہمیں ہرقل کے سر کے علاوہ اور کسی چیز پر صلح قبول نہیں ہے۔ وہ قابو میں نہیں آ رہے تھے، اور ہرقل منتیں کرتا پھرتا تھا۔ یہ خبریں بھی پہنچ رہی تھی مکہ مکرمہ میں کہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں عیسائی آسمانی کتاب کو ماننے والے، وہ بیچارے اتنے ذلیل ہو چکے ہیں اور ایرانی اتنے چڑھ چکے ہیں، ایرانی صلح ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس موقع پر جب بالکل دب چکے ہیں رومی، اور ان کا اپنا جو کلیسا تھا وہ بھی فتح ہو چکا تھا، اور ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، اور ہرقل یہ تیونس کی طرف بھاگنے کے منصوبے بنا رہا تھا، کسی طرح اپنی جان بچا جاؤں، باقی تو پلے میں ایک گز زمین بھی نہیں بچی، جو بچی ہے وہ چند دنوں میں چھین لیں گے، اپنا سر تو بچا جاؤں۔ اس موقع کے اوپر قرآن اترتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الف لام میم غلبت الروم، کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، شکست کھا چکے ہیں بہت قریبی زمین ملک شام میں۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، یہ رومی جو آج مغلوب ہو چکے ہیں، گندی شکست کھا چکے ہیں، یہ چند سالوں میں پھر ایسے چڑھ کے آئیں گے کہ ایرانی قدموں میں بیٹھے ہوں گے، اور چند سالوں میں یہ رومی بڑے فاتح ہوں گے، اور یہ مکہ کے مسلمان یومئذ یفرح، یہ بھی اس دن خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ مشرکین مکہ ان کے آگے ذلیل ہوئے پڑے ہوں گے، چند دنوں میں ایسے ہونے والا ہے۔ تو یہ تو کوئی عجیب سی بات تھی کہ اس کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، مسلمان چھپ چھپ کے سجدے کر رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے بس چند سالوں کی بات ہے، دیکھنا یہ روم ایک دم ان پر غالب آ جائے گا، ایرانی ختم ہونے لگ جائیں گے، یہ مشرکین مکہ پاؤں میں گرے پڑے ہوں گے ان مسلمانوں کے، ان کی فتح کے نعرے ہوں گے۔ جب یہ قرآن اترا تو ابی بن خلف تک یہ آیت پہنچی تو اس کو تو بغلیں بجانے کا موقع مل گیا، ڈھنڈورا پیٹنے کا، بھاگتا بھاگتا آیا صدیق کی ہستی کے پاس، کہا ابو بکر تیرا نبی کوئی باتیں کر رہا ہے، کہا کیا ہے، کہا وہ کہ قرآن کہتا ہے اترا ہے،
क्या उतरा है कुरान का? कुरान ये उतरा हुआ है बस चंद सालों की बात है, और चंद सालों के बाद तुम हमारे ऊपर फतेह मनाओगे, हम तुम्हारे कदमों में जलील हुए पड़े होंगे, रोमी सर छुपाने की जगह नहीं मिलती, ये फातेह होगा, ईरान बेचारा मफ्तू और मगलूब होगा। कैसी बातें हैं ये? तो सिद्दीक का ईमान, फिर सिद्दीक का ईमान था, उन्होंने कहा ऐसे होगा। तो वो कहने लगा शर्त लगाओ। सिद्दीक ने कहा शर्त लगाओ, लगा लेते हैं, कुरान सच्चा है, ज़हरी हालात में बिल्कुल सच नज़र नहीं आता। हत्ता कि एक अंग्रेज़ मौरख है एडवर्ड गिबन, उसकी अंग्रेज़ी में किताब है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, उसमें उसने सल्तनत रोम का सकूत और जवाल लिखा है। उसमें उसने लिखा है कि जब मुसलमानों की किताब में ये आयत उतर रही थी कि रोमी फतह पा जाएंगे, उस वक्त अगर दुनियावी आंखों से देखा जाए दूर दूर तक ये बात सच्ची महसूस नहीं होती थी, ये बिल्कुल बेहैसियत बात नज़र आती थी, लेकिन मुसलमानों के कुरान में उतर आई थी तो बिल्कुल खुली बात नौज़ुबिल्लाह झूठी और गलत लगती थी। तो उबई बिन खल्फ ने कहा शर्त लगाओ, सिद्दीक ने कहा शर्त लगाओ। तो उबई बिन खल्फ कहने लगा चंद साल का तज़किरा है ना, 3 साल की शर्त लगाते हैं। अगर 3 साल के अंदर ये दोनों बातें इकट्ठे साबित होनी चाहिए जैसे तुम्हारे कुरान में है कि 3 साल बाद रोमी गालिब आ जाएं, ईरानी मगलूब हो जाएं, तुम हमारे ऊपर गालिब आ जाओ, हम तुम्हारे कदमों में गिरे पड़े हों, 3 साल बाद ये हो जाए अगर, तो 10-10 ऊँट की शर्त लग गई। अगर ये सच्चा साबित हो गया तो मैं तुम्हें 10 ऊँट दूंगा, कुरान झूठा साबित हो गया तुम मुझे 10 ऊँट दोगे। उस वक्त तक 2 तरफा शर्त लगाना हराम नहीं हुआ था। ये इब्तदाई इस्लाम का वाक़या है। सिद्दीक ने कहा मैं अपने आका से पूछ लूँ। आका की खिदमत में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, उबई ऐसे कहता है क्या करूँ? आपने फरमाया कुरान में है फ़ी बिद्अ सिनीन, चंद सालों में। हमारी उर्दू में चंद है, अरबी में बिद्अन उस चंद को कहते हैं जो कम से कम 3 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो, 9 से ऊपर नहीं होता। तो आका मदनी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चूँकि अल्लाह ने 9 साल तक का तो कहा है, तुम ऐसे करो कि उसने तुम्हें 3 साल कहा है, तुम 3-3-9 करके 10 साल कर दो, और उधर उसने 10 ऊँट किए हैं, वो ऊँट 10 गुना बढ़ा दो, उसको को 100 ऊँट करते हैं, लेकिन मुद्दत 3 गुना और बढ़ा लेते हैं। कहा ठीक है। सिद्दीक पैगाम लेकर आ गए उबई बिन खल्फ के पास, कहा कि ऐसा करते हैं ये 3 गुना मुद्दत बढ़ाते हैं, 3 साल की बजाय 10 साल कर लेते हैं, ऊँट मैं 100 दूंगा अगर झूठा हुआ तो। 100 ऊँट की बड़ी कीमत है। तो उबई बिन खल्फ ने कहा हमारी ज़ुबान में दा गज़दा दा मैदान दा, अभी सामने आ जाएगी बात, कौन से 10 साल दूर हैं, लगा शर्त 10 साल की भी, हम तेरे 10 साल भी देख लेते हैं, उसके बाद 100 ऊँट होंगे। ना कहा ठीक है 100 ऊँट होंगे। शर्त लग गई है, और इधर से वही मंजर है कि हिरकल सर छुपाने की कोशिश कर रहा है और त्यूनिस को भाग रहा है, और मुसलमानों की हालत सामने थी। जब वो त्यूनिस को भाग रहा था, अल्लाह ने अपना कुरान सच्चा करना था, जिस कुरान का हर हर्फ सच्चा हो। जब वो त्यूनिस को भाग रहा था, उसने कहा भागते हुए और तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ना हो कि ईरान जो इलाके हमारे फतह करके आगे बढ़ रहा है, पीछे से एक हमला करके देख लूँ। तो त्यूनिस से निकलने की बजाय उसने बच्ची खुची फौज को साथ लिया और पीछे से गया, जहाँ से ईरानी आगे बढ़ चुके थे, पीछे जो हमला किया इलाके काबू कर लिए। इनकी फौजें आगे बढ़ रही थी, वो पीछे से काबू कर रहा था, और इधर से वो कुछ फौजें छोड़ गया। इधर से जब देखा ईरानियों ने कि पीछे से इलाके फतह हो रहे हैं और आगे से इनके बंदे बच्चे हुए हैं, उनके पाँव की हवा उखड़ गई, पाँव से ज़मीन निकल गई, होश उड़ गए। अब वो 73-72 इलाके काबू भी करने लगे, लेकिन वक्त लगता है। आखिर ठीक 7 साल बाद ईरानियों के बारे में ये खबर आ गई कि ईरानी मगलूब हो गया, रोमियों ने इलाके छीन लिए। और ये कौन सा दिन था? ये ऐन वो दिन था 7 साल बाद जब बदर के अंदर अबू जहल ज़मीन पे गिरा पड़ा था मैदान बदर में, और वहाँ पर बड़े बड़े सरदार कदमों में मुसलमानों के गिरे पड़े थे। वहीं बदर में खबर पहुँची कि वहाँ रूम फतह पा चुका है, और आज मुसलमान मुशरिकीन मक्का पे फतह मना रहे हैं, और अभी 9 साल नहीं हुए। सिद्दीक ने कहा किधर है उबई बिन खल्फ? तो वो तो मुर्दार मर गया था। तो उसका बेटा आया, तो सिद्दीक ने कहा कि हाँ वो शर्त। तो कहने लगा मैं हार गया हूँ, तुम जीत गए हो, तुम्हारा कुरान सच्चा था, मैं 100 ऊँट का इंतज़ाम करता हूँ। आखिर गया, 100 ऊँट लेकर आया, और 100 ऊँट लेकर सिद्दीक के सामने पेश किए। सिद्दीक 100 ऊँट का काफ़िला लेकर आका मदनी के दरबार में मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में हाजिर होते हैं कि या रसूल अल्लाह आज 100 ऊँट हैं, कुरान सच्चा साबित हो चुका है, हुक्म फरमाए 100 ऊँटों का क्या करना है? सरकार ने फरमाया कि सिद्दीक जब शर्त लगी थी तो 2 तरफा शर्त जायज़ थी, अब मदीना में इस्लाम के बहुत सारे अहकाम मुकम्मल हो चुके हैं, 2 तरफा शर्त हराम हो चुकी है।
چونکہ یہ اونٹ استعمال کرنے جائز نہیں، ان کو صدقہ کر دو۔ لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کی آنکھیں کھل گئیں کہ قرآن سچا تھا، سچا ہے، سچا رہے گا۔ اس کو کوئی کسی زمانے میں نہ جھوٹا ثابت کر سکا، نہ آج کوئی کر سکا، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ایک دور میں انگریز نے کوشش کی قرآن کو مٹا دو، اس کے ماتحت جتنی ریاستیں تھیں سب میں قانون جاری کر دیا، جس گھر سے قرآن کا ورق بھی مل گیا تو سولی پہ چڑھا دیں گے۔ تو پورے گھروں سے قرآن نکلوا لیے گئے، اور کسی گھر میں قرآن کا ایک ورق بھی نہ ملے تو وہ اپنے لحاظ سے فتح کا جشن منانے والا تھا، اعلان کرنے والا تھا کہ ہم نے قرآن کو ختم کر دیا ہے، قرآن کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اور میرے رب نے کہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بڑی طاقت ہے اس کلام میں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن اتارا ہے میں حفاظت کروں گا۔ اللہ بڑے جبار ہونے کے لہجے میں بولتا ہے، متکبر ہونے کے لہجے میں بولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہیں ہم قرآن کو اتارنے والے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہیں اس کی حفاظت کر کے دکھلانے والے۔ طاقت کا لہجہ ہے، روب کا لہجہ ہے۔ تو اللہ نے کہا میں قرآن کی حفاظت کروں گا۔ انگریز نے سارے قرآن نکلوا دیے، جشن منانے والا تھا۔ تو ایک دن انگریز افسر گزر رہا تھا کسی گلی سے، تو اس کو اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کے رہ گیا کہ ہم تو قرآن کا جنازہ نکال چکے ہیں، یہ کہاں سے قرآن ہے؟ تو وہ چلا گیا اور اس نے ایک دم اپنے کرندے بھیجے، گھر کے سارے افراد اٹھوا لیے، ان کو ایک دم اپنے سامنے پیش کیا۔ تو اس نے جو قرآن کی آواز سنی تھی انگریز نے، وہ بچہ پڑھ رہا تھا۔ گھر کے افراد جو اسی وقت اٹھا لیے گئے تو اس میں بچہ بھی تھا۔ تو انگریز نے اس سے کہا کہ وہ قرآن لا جسے پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا جی قرآن کوئی نہیں۔ کہا میں نے خود آواز سنی ہے۔ کہا جی قرآن ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ تو اس نے بندے بھیج کے پورے گھر کو چھنوا مارا، قرآن کا ورق تک برآمد نہیں ہوا۔ اس نے بچے سے کہا سچ سچ بتا قرآن کدھر ہے؟ یہ تو پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا ادھر ہے، ادھر۔ اس نے کہا ادھر کدھر سے آیا تھا؟ اس نے باپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ ادھر ہے، ادھر۔ اس نے باپ سے پوچھا کہ کدھر سے آیا تھا؟ پھر آگے میں شعر پڑھ دیتا ہوں، اسلام کیوں نہ ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اس نے کہا اس کے باپ نے، یہ قرآن جو میرے سینے میں ہے میرے باپ کے سینے سے آیا تھا، جا ساری قبریں اکھیڑ کے سب کو سولی پہ لٹکا دے۔ کہاں تک لٹکائے گا؟ انگریز نے کہا قانون ختم کرتا ہوں، جو مسلمان قرآن رکھنا چاہے رکھ لے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن اللہ نے اتارا ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کر کے دکھلائے گا، اور آج تک حفاظت ہے۔ پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یورپ میں پڑھا جا رہا ہے، امریکہ میں پڑھا جا رہا ہے، افریقہ میں پڑھا جا رہا ہے، برصغیر ایشیا میں پڑھا جا رہا ہے، موریتانیہ صحراؤں میں پڑھا جا رہا ہے۔ آپ یہاں سے ہزاروں لاکھوں میل سفر کر کے چلے جائیں، جب وہ سورۃ القدر پڑھے گا تو یہی ہوگی جو ہمارے امام نے پڑھی ہے، سورۃ الفلق پڑھے گا تو یہی ہوگی جو ہمارے امام نے پڑھی ہے، سورۃ الناس پڑھے گا تو یہی ہوگی۔ پوری دنیا میں قرآن ہے، مجال ہے کوئی فرق ہو، ایک ہی قرآن ہے، کہیں بدل نہ سکا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک عیسائی آیا ہارون الرشید کے دربار میں، کہنے لگا آج آپ کو ایک بڑا عجیب واقعہ سنانے آیا ہوں۔ کہنے لگا کیا؟ کہا میں بڑا اچھا خطاط ہوں، کاتب ہوں، پینٹر ہوں ہمارے زمانے میں، میں بڑا اچھا کاتب ہوں، بہت خوبصورت لکھتا ہوں۔ کہا میں نے تمہارے قرآن میں آیت پڑھی تھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تمہارا رب کہتا ہے کہ قرآن کی ہم حفاظت کریں گے۔ میں نے کہا کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی اللہ زمین پہ اتر آئے گا؟ قرآن کہاں سے یہ پڑھتے ہیں؟ یہ ہاتھوں کا لکھا ہوا ہی پڑھتے ہیں، تو لکھنے والے ہم ہیں، اور میں مشہور کاتب ہوں، میں کہانی کرتا ہوں، یہ سارے مسلمانوں کے قرآن بدل جائیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن لکھنا شروع کیا۔ اب تو قرآن پریس سے آتے ہیں، پہلے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے۔ تو اس نے کہا میں نے لکھنے شروع کر دیا خوبصورت قرآن۔ تو میں نے قرآن کے کئی نسخے یعنی کئی قرآن مجید لکھ ڈالے، اور میں نے پھر عیسائیوں کی کتاب انجیل بھی لکھی۔ تو میں نے کیا کیا؟ پورے قرآن میں چند جگہوں پر جہاں تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہو، لفظ تھوڑے سے بدل دیے، یعنی فی کی بجائے لام لگا دیا، من کی جگہ کوئی اور لگا دیا، ہلکا پھر فل بر تھا تو فی بر کر دیا۔ میں نے ہلکی پھلکی چند جگہ پہ صرف تبدیلی کر کے قرآن میں نے بازار میں بیچنے شروع کر دیے، اور سستے داموں میں نے بیچے۔ ایک تو میرے لکھائی خوبصورت، اوپر سے ریٹ کم، تو اور مسلمانوں میں قرآن پڑھنے کا ذوق، تو میرا قرآن دھڑا دھڑ بکنا شروع ہو گیا۔ اور میں نے انجیل کو بھی لیا،
उसमें भी मैंने तब्दीलियाँ की, खूबसूरत लिखा, कम कीमत पर बाज़ार में ईसाइयों को बेचा, धड़ाधड़ बिकना शुरू हो गया। खूबसूरत लिखाई हो, रेट कम हो तो कौन नहीं लेता, घर रखा भी हो कुरान तो आदमी एक नुस्खा और ले लेता, भी सस्ता मिल रहा है, अच्छा है। कहा जब मैं सारे कुरान बेच के आ गया और मैंने दूसरे लिखने शुरू किए और मैंने कहा अब तो काम चल गया है, चंद अरसे बाद मैं किसी बच्चे को उठाऊंगा, मैं कहूँगा कुरान सुना, उसने यहाँ से याद किया होगा एक सिपारा आधा सिपारा, मैं पकड़ लूँगा कि ये तुम्हारा कुरान है, सही ये है, गलत ये तुमने गलत याद किया हुआ है। कहा मैं जब दूसरी दफ़ा बेचने के लिए गया उस बाज़ार में, लोगों ने मेरा गिरबान पकड़ लिया, मुसलमानों ने, उन्होंने कहा इधर आ। मैंने कहा कहानी ख़राब हो गई है। कहा मैं उधर जाऊँ तो उस घर से आदमी निकल के आ जाए, उस घर से आदमी निकल के आ जाए। कहने लगा तूने क्या कुरान दिया हमारे घर में, जो कुरान हम पढ़ते थे ये तो वो नहीं है, तो दूसरा है। कहा मुझे सब ने रुसवा किया, मैं चुप करके भाग के आ गया, मैं ईसाइयों के मोहल्ले से गुजरा, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम एक आदमी ने भी मुझे नहीं पकड़ा। कहा मुझे उससे हारून पता चल गया तुम्हारा कुरान सच्चा है, इसका मुहाफिज रब है, और मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये हमारा कुरान है, ये हमारा कलाम है जिसकी अल्लाह ने हिफाजत की है, जो हर्फ बहर्फ सच्चा है। अल्लाह ताला ने जब हमें साइंस की बातें बताई कि कुरान में ये बात है, ये बात है, सच्चा है, उसके बाद अल्लाह फिर कहता है सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून। लोगों जब साइंस की बातें सच्ची हो गई हैं फिर इस बात को भी मान लो कि इसके बाद तुम्हें मरना भी है। जब मरने की बात अल्लाह ने की फिर कहा इसके बाद लतुबअसून, ये बात भी मान लो कि तुम्हें मरने के बाद उठना भी है। तो अल्लाह ताला ने हमें दावत दी, जब पूरी दुनिया कुरान के किसी हर्फ को झूठा ना साबित कर सकी तो कुरान यहाँ आकर क्यों झूठा हो जाता है कि मरने के बाद भी ज़िंदगी है। बाकी सारा कुरान सच्चा है, सिर्फ ये एक जगह झूठी है, ये तो अकल के भी खिलाफ है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा कलाम अता फरमाया है, हर्फ बहर्फ सच्चा है, और ये कुरान हमें फिर दावत देता है सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिक, इसके बाद तुम्हें मौत आनी है, लमय्यतून, फिर लतुबअसून, तुमने मरने के बाद उठना है। लिहाजा इतना काफ़ी नहीं है कि तुम यूँ कहो कि बस हमारा कुरान सच्चा है। नहीं, कुरान सच्चा मानने के बाद फिर ये भी मानो कि कुरान के अंदर मौत का तज़किरा है तो उस मौत की तैयारी भी करनी है। तो मेरे अजीज़ों, हमने इस कुरान के मुताबिक आखिरत की तैयारी भी करनी है। आखिरत क्या ज़िंदगी है? आखिरत को अल्लाह कुरान में पहले सिपारे से उठाता है, आखिरी सिपारे तक लेकर चलता है कि मरने के बाद एक ज़िंदगी है, उसकी तैयारी करो। ऐ सारी दुनिया के इंसानों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का ज़ायक़ा चखना है। सारे के सारे तुम यहाँ से आखिरत की तरफ मुंतकिल हो जाओगे। दुनिया धोखे का घर है, ये बाकी रहने का जहान नहीं है। यहाँ बहुत लोगों को धोखे लगे हैं। आज रो लो रब को राज़ी करके, मरने के बाद रोवोगे कोई परवाह नहीं होगी। आज मेरे भाइयों 27 की रात है, रोने की रात है, मांगने की रात है, अल्लाह को मनाने की रात है। मैं तो सबसे ये कहूँगा कि एक आदमी भी घर ना जाए, सारे यही मस्जिद में बैठ जाओ। मस्जिद खुली हुई है, जितनी इबादत हो सकती है कर ली जाए, शहरी भला जाकर घर कर लो, लेकिन यहाँ रब को मनाया जाए, आखिरत की तैयारी किया जाए, आंसू बहाए जाएं। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हम यहाँ शहरी के वक्त में इज्तिमाई दुआ हो सकी तो इज्तिमाई दुआ मांगेंगे, वरना इनफरादी दुआ के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। कोशिश मैं भी करूँगा, मैं रात को इधर रहूँगा। तो अल्लाह हमें रोने की तौफीक दे, मांगने की तौफीक दे, अपने आप को मनाने की तौफीक। कितनी रातें मेरे भाई हम रातों में घरों में गुजार चुके हैं, कितनी रातें घरों के नरम बिस्तरों पे गुजार चुके हैं। क्या हर जाए एक रात मस्जिद के फर्श पे गुजर जाए, क्या बईद है यही लैलतुल कद्र हो, जब अल्लाह आसमान से फरिश्ता भेजता है हज़रत जिब्रील को और कहता है कि लैलतुल कद्र है, जा। सब झंडा उसके हाथ में होता है, वो बैतुल्लाह के पास आता है, बैतुल्लाह पर सब झंडे को गाड़ देता है, जिब्रील फरिश्तों की जमातों को भेज देता है, वो पूरी दुनिया में फैलती हैं। जहाँ कहीं कोई इबादत कर रहा होता है, दुआएं मांग रहा होता है, यहाँ तुरंबा में दुआ मांगेगा तो फरिश्ता भेजा हुआ कहेगा आमीन। ये हदीस है। मेरे अजीज़ भाइयों, लैलतुल कद्र में मांगी जाने वाली दुआ पर फरिश्ता आमीन कहता है। तो आज अल्लाह को मनाने की रात है, अल्लाह को राज़ी करने की रात है। रोना नहीं आता? मेरे नबी ने फरमाया फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, अगर तुम रो नहीं सकते मेरे रब को, अगर तुम आंसू नहीं दिखला सकते तो मेरे रब को रोने वाला चेहरा भी दिखला दो तो रब कबूल कर लेता है।
रो नहीं सकते तो रोने की शक्ल बना लो। हम मुंह टेढ़ा करके रब को आगे कह देंगे अल्लाह में मांगना नहीं आता जैसे अल्लाह वाले मांगते हैं, अल्लाह में रोना नहीं आता जैसे अल्लाह वाले रोते हैं, मैं मुंह ही टेढ़ा कर सकता हूँ तेरे आगे, मेरा टेढ़ा मुंह ही कबूल कर ले। उसके ख़जानों में कौन सी कमी है, वो इसी पे फैसले फरमा देगा। लेकिन ये तब है जब मौत सामने हो, आखिरत सामने हो, हमारे सामने पैसा रुपया घर गाड़ी दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत रानाइयाँ रंगीनियाँ, मौत के बाद का जहां मिट चुका है हमारी आंखों के सामने, हमें क्या ज़रूरत है इबादत की। ये दुनिया धोखे का घर है मेरे भाइयों, यहाँ किसी ने नहीं रहना, ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हमने इसको इबरत की जा समझा ही नहीं। कैसे कमिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खागी नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, फिर जवानी ने आके तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आके फिर क्या क्या सताया, अजल कर देगी तेरा बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, क्या यूं ही जिया करता है मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे भाई हम तो इसी से जी लगा के बैठ गए जैसे यहाँ से जाना ही ना हो। फैशनों के शौक़, ज़ेब व ज़ीनत के शौक़, अच्छी चीज़ों के शौक़, जवानों को जवानी ने मस्त किया हुआ है, बूढ़ों को बुढ़ापे ने उम्मीदों में डाला हुआ है, सब गफलत में पड़े हुए हैं मेरे समेत, जैसे मरना ही ना हो। हम मर जाएंगे, दुनिया चलती रहेगी, यहाँ मेले होंगे, ठेले होंगे, बाजार आबाद होंगे, रेल पेल होगी, हम तो कब्र में अकेले होंगे। हमारा कौन होगा? हमें क्या बाहर यहाँ प्लाजे बने, यहाँ होटलें बने, यहाँ मार्केटें बने, हमें तो इससे कोई गर्ज नहीं है। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। कब्र पे लोग आएंगे, कोई फूल चादर चढ़ाता रहेगा, कोई शम्ए तुरबत जलाता रहेगा, ताल्लुक जो दुनिया से जाता रहेगा, ना रिश्ता रहेगा ना नाता रहेगा। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। अमीरों के डेरे गुलजार भी होंगे, रईसों वजीरों के दरबार भी होंगे, अहले तमाशा से पुर बाजार भी होंगे, हमारे लिए सब ये बेकार होंगे। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, हम तो तहे खाक अकेले रहेंगे। यहाँ बाजार चलेंगे, मेले लगेंगे, दरबार सजेंगे, बाजारों में लोग होंगे, दुकानें बनेगी, हमें क्या, हम तो तहे खाक अकेले रहेंगे। हम तो मर चुके होंगे, हमारी कब्र पे आके कोई फूल डाले, कोई आके चिराग जलाए, हमें उससे क्या गर्ज रही है। कोई फूल चादर चढ़ाता रहेगा, कोई शम्ए तुरबत जलाता रहेगा, ताल्लुक जो दुनिया से जाता रहेगा, ना रिश्ता रहेगा ना नाता रहेगा। कोई भाई का रिश्ता रहा ना माँ का, ना भाई का ना बहन का, भला हमारी कब्रों पे आएंगे वो रोएंगे, हम तो कब्र में अकेले सोएंगे। मेरे भाइयों, एक ज़िंदगी है जिसको हम भूल चुके हैं, उसकी तैयारी के लिए कम अज़ कम आज की रात तो जाग लें, और नहीं तो यहाँ से अल्लाह के आगे आज फैसले करा के जाएं कि अल्लाह मरने के बाद मैंने तेरे पास पेश होना है, मैंने भी कब्र के गड्ढे में उतरना है, ये रेल पेल वाली दुनिया मैंने भी छोड़ जानी है। अल्लाह मुझे नेक बना ले, अल्लाह मुझे सालेह बना दे, मुझे अपना ताल्लुक़ दे दे, अपनी मोहब्बत दे दे, नेक लोगों के सफ़ में शामिल कर दे। कब तक गुनाहगार हो के भटकता रहूँगा, कब तक नाफरमानों के साथ चलता रहूँगा, कब तक आंखों से गलत देखता रहूँगा, कानों से गलत सुनता रहूँगा। क्या मैंने नहीं मरना? क्या मेरे पास इज़राइल ने नहीं आना? क्या सिर्फ पहले वाले लोगों ने मरना था या बाद वाले लोगों ने मरना है? मैं कोई अल्लाह से स्टाम्प पेपर लिखवा के लाया हूँ कि मैं कब्र में पार हूँ? ऐ अल्लाह, सिवाय गफलत के और कुछ नहीं है। शैतान के पंजे गड़ चुके हैं हमारे ऊपर, गफलतों में डूब चुके हैं हम। मेहरबानी फरमा, नेक लोगों वाला दिल अता फरमा। हमारा दीन हमें कोई माल कमाने से तो नहीं रोकता, तिजारत और बिजनेस से तो नहीं रोकता, मुलाजमत और खेती बाड़ी से तो नहीं रोकता।
اچھے کپڑے موبائلوں سے تو نہیں روکتا، ہمیں شریعت پہ چلنے کا حکم دیتا ہے۔ ساتھ بازار بھی چلو، ساتھ کھیت بھی اپنے بناؤ، ساتھ گھر بھی بناؤ، کپڑے بھی پہنو، گاڑیاں بھی خریدو، لیکن نیک دل بنا لو، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، گناہ کو چھوڑ دو، شریعت کے احکام پر سیرت و صورت کو بنا لو، مال تمہیں مبارک، عہدے تمہیں مبارک، اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ مجھے بھی آج رات توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کل صبح کو جب ہم یہاں سے جائیں تو ہم اپنے فیصلے کرا کے یہاں سے نکلیں کہ اے اللہ میں آج توبہ کر کے روانہ ہو رہا ہوں، میری توبہ کو پکا رکھنا، آج سے آئندہ میری سیرت، صورت، معاشرت، معیشت، میرے اخلاقیات، میری زندگی کا ہر بول، ہر قول، ہر فعل یا اللہ ایسے ہوگا جیسے تیری منشا ہوگی۔ مجھے اپنی موت کا پتہ نہیں کب قبر کے گڑھے میں اتر جاؤں، اے اللہ بس آج توبہ کر کے نکلا ہوں، مہربانی فرمانا، بہت ساروں کی توبہ کو تو نے پکا کیا ہوا ہے، ان کے بال سفید ہو گئے تیری منشا پہ چلتے چلتے، اے اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اس حال میں نہیں مرنا چاہتا کہ تو ناراض ہو، تیرا محبوب ناراض ہو، فرشتے آگے سے ہتھوڑے لے کر کھڑے ہوں، ایسی موت نہیں چاہتا، ایسی موت چاہتا ہوں میں مروں تو راضی ہو، تیرا حبیب خوش ہو، فرشتے پھولوں کی سیج بچھائے کھڑے ہوں، اے اللہ ایسی موت چاہتا ہوں۔ اس کے لیے آج کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، معافی کی رات ہے، میرے رب کی طرف سے بخشش ایسے اترتی ہے جیسے بارش اترتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ میری آخری گزارش ہے، ہم گھر نہ جائیں، کسی کو مجبوری ہے تو میں روکتا نہیں، ہر لوگ آدمی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ہمت ہے تو یہاں ٹھہر جائیں، مجبوری ہے تو ہر ایک اپنا الگ مسئلہ ہے، گھر جا کر توبہ کر لے، نہیں تو یہیں آج رات ٹھہریں اور توبہ کریں اور اللہ کو منائیں اور معافی مانگ کر جائیں۔ سب سے پہلے مجھے ابھی اچانک یاد ہے کئی سالوں بعد، سب سے پہلی دفعہ جب مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی وہ 27 رمضان لیلۃ القدر کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ لیلۃ القدر ہوگی انشاءاللہ، ہم کالج سکول پڑھتے تھے 9ویں کلاس میں یا 10ویں میں، ہمارے قریب ایک بڑی مسجد تھی، تو ہم ہاسٹل میں رہتے تھے اس وقت، تو لڑکوں میں بات چلی بھی چلتے ہیں آج 27 رمضان ہے مسجد میں، تو ہم بھی چل گئے، ہمارا دوسرا حساب کتاب تھا، پینٹ شرٹ تھی، سب کچھ تھا، تو ہم وہاں پہنچ گئے، میں وہاں گیا تو ایک بڑا مجمع ہے، لوگ لگے ہوئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی۔ مجمع کا بھی اثر ہوتا ہے، مجمع میں بعض دفعہ نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے دوسرے مجمع پر بھی، تو میں وہاں گیا تو میرے دل میں اللہ نے ہی ڈالا کہ میں آج یہ جملہ بول ہی نہ دوں، کیا فرق پڑتا ہے، میں نے زندگی میں جملہ کبھی نہیں بولا تھا کہ اللہ میری سب گناہوں سے توبہ، یہ تم کہتے تھے کہ اللہ معاف فرما معاف فرما، لیکن یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ اللہ میری سب گناہوں سے توبہ، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ میں نے پہلی دفعہ کہا تھا، میں اس کے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا مسجد کے، میں نے کہا میرا دل نہیں مان رہا تھا جملہ کہنے کو، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے آگے کہہ دیتے ہیں، اللہ توفیق دے گا، تو میں نے اللہ کے آگے کہا کہ اللہ میری ساری گناہوں سے توبہ، اور میری توبہ کو پکا رکھنا، مجھے نیک بنا دے۔ اندر سے میں پکا نہیں تھا، لیکن اس کی برکت سے اللہ نے رخ پھیرنا شروع کر دیا، یہ نہیں کہ اب ہم نیک بن گئے ہیں، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ نیکوں کی راہ پہ چل پڑے ہیں، انشاءاللہ کبھی نیک بھی بن جائیں گے، یہ اس کی کرم نوازی ہوئی، راہیں تو سیدھی کر دی ہیں، منزلیں تو سیدھی دکھلا دی ہیں، لیکن برکت اسی کی تھی، اور رات کو مسجد میں 27 رمضان کو ٹھہرنے کی تھی۔ میرے بھائیو، میں بھی گناہ گار ہوں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم اللہ کو منائیں گے، بھیک مانگیں گے اس کے آگے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ میری توبہ بھی قبول کر لے، مجھے بھی نیک بنا دے، آپ کو بھی نیک بنا دے، ہمارا کام بن جائے گا اگر ہم نیک بن گئے تو۔ اللہ میری بھی توبہ قبول فرمائے، توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، کل صبح اللہ میں ایسی نصیب فرمائے کہ ہم سب اللہ کے محبوب بن چکے ہوں اور ہم دل سے سب گناہوں کی توبہ کر چکے ہوں۔ انشاءاللہ یہاں عبادت کا ماحول بھی رہے گا، صبح سحری میں بھی اگر ہو سکا تو دعا کا اہتمام بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔